نظریاتی اختلاف کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے جو احکام عقائد کو بیان کرتے ہیں ان احکام کو اعتقادی احکام کہا جاتا ہے۔ جو احکام عقائد کو بیان کرتے ہیں ان احکام کو اعتقادی احکام کہا جاتا ہے، اور ان احکام میں اختلاف کو نظریاتی اختلاف کہا جاتا ہے۔ اس اجمال کی وضاحت یہ ہے کہ اسلام کے بعض احکام کا تعلق ہمارے دل کے تسلیم کرنے اور تسلیم نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، قیامت قائم ہوگی۔ اس طرح کے احکام کو اعتقادی احکام کہا جاتا ہے، اور ان احکام میں اختلاف کو نظریاتی اختلاف کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، پوری امت حضور کی وفات کے کتنے عرصے بعد تک پوری امت حضور کی وفات سے پہلے کے حالات پر کتنے عرصے تک قائم رہی؟ پوری امت حضور کی وفات سے پہلے کے حالات پر کتنے عرصے تک قائم رہی؟ اس سوال کی جواب سے پہلے ایک بات بطور تمہید ذکر کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اختلاف کی دو قسمیں ہیں: نظریاتی اختلاف، فقہی اختلاف۔ اختلاف کی دو قسمیں ہیں: نظریاتی اختلاف، فقہی اختلاف۔ فقہی اختلاف کی وضاحت یہ ہے کہ اسلام کے وہ احکام جن میں امت کو کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، شراب سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، تو اس طرح کے احکام کو عملی احکام کہا جاتا ہے، اور اس طرح کے احکام میں اختلاف کو فقہی اختلاف کہا جاتا ہے، جو آج شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی اختلاف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اختلاف حضور کے زمانے میں بھی موجود تھا اور اس وقت بھی موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو امت کے لیے رحمت بتایا ہے۔ اختلاف کی دوسری قسم نظریاتی اختلاف ہے۔ نظریاتی اختلاف، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اسلام کے بعض احکام کا تعلق ہمارے دل اور اعتقاد سے ہوتا ہے، یعنی اسلام کے بعض احکام کا تعلق ہمارے دل کے تسلیم کرنے اور نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ مثلاً نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور کی نبوت کو تسلیم کرنا، قیامت قائم ہوگی، اس کو تسلیم کرنا۔ تو اس طرح کے احکام کو اعتقادی احکام کہا جاتا ہے، اور ان میں اختلاف کو نظریاتی اختلاف کہا جاتا ہے۔ اب ہم اسکرین پر موجود سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ پوری امت حضور کی وفات سے پہلے کے حالات پر کتنے عرصے تک قائم رہی؟ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ فقہی نوعیت کا اختلاف حضور کے زمانے میں بھی موجود تھا، چنانچہ بعض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنو قریظہ کے اندر مغرب کی نماز پڑھنے کی، عصر کی نماز پڑھنے کی حکم دیا تھا، تو کچھ صحابہ نے نماز کا وقت ختم ہونے کی وجہ سے راستے میں نماز ادا کر لی، اور کچھ نے حضور کے حکم کی تعمیل کی طرف نظر کرتے ہوئے بنو قریظہ کے اندر ہی نماز پڑھی جا کر۔ تو فقہی نوعیت کا اختلاف تو حضور کے زمانے میں بھی موجود تھا، لیکن نظریاتی اختلاف یعنی عقائد میں اختلاف حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھا، بلکہ پوری امت متحد تھی، اور پوری امت عقائدی اختلاف سے بالکل پاک و صاف تھی، نظریاتی اختلاف کی وبا اور اس فتنے سے محفوظ تھی۔ حضور کی وفات کے 24 سال بعد تک پوری امت نظریاتی اختلاف کی وبا سے محفوظ رہی۔ تمام اہل تحقیق اور مورخین کا یہی مسلک ہے، یہی رائے ہے کہ پوری امت حضور کی وفات کے 24 سال بعد تک نظریاتی اختلاف کی وبا سے محفوظ رہی۔ نظریاتی اختلاف کی ابتدا جو ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے
دور خلافت کے آخری 6 سال کے اندر ہوئی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع کے 6 سال کے اندر پوری امت نظریاتی اختلاف کی وبا سے محفوظ رہی۔ آخری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آخری 6 سال کے اندر نظریاتی اختلاف یعنی عقائد میں اختلاف امت کے اندر پیدا ہو چکا تھا، اور یہ نظریاتی اختلاف یعنی عقائد میں اختلاف امت کے اندر شیعیت کی شکل میں پیدا ہوا تھا۔ حب اہل بیت کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے عقائد گھڑے تھے، جس کی بنیاد پر پوری امت میں سے بعض افراد نظریاتی اختلاف کی زد میں آ چکے تھے۔